ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يقولون في الأحاديث، فدخلت على علي قال: ألا ترى الناس يقولون في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قال: نعم. قال علي: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة. قال: فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه. أو كما قال: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. بھائیو، بزرگوں، دوستو، انسان کی رہنمائی اور انسان کی رہبری کے لیے اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا ہے۔ کتاب اللہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ تو دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں اور قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں، ان سب انسانوں کی رہبری کے لیے اور ہدایت کے لیے قرآن کریم اللہ اپنے بندوں کو اس قرآن کریم کی وجہ سے ہدایت عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ قرآن کریم بے شمار خزانے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، بے شمار اوصاف اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ فرمایا: جو قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کو تلاش کرے گا، جو قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کی جستجو کرے گا اور ہدایت پر آنا چاہے گا، فرمایا وہ گمراہ ہوگا، ہدایت نہیں پا سکتا قرآن کو چھوڑ کر۔ سب سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا شروع کے اندر ہی: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے لیے جو اس کو اختیار کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا، جو اس کو سیکھے گا، اللہ اسے ہدایت دیں گے۔ ماضی کے اندر بے شمار واقعات ہیں کہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ نے سخت سے سخت دل والوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ جو ہدایت پر آنا نہیں چاہتے تھے، جو ہدایت پر آنا نہیں چاہتے تھے، اور جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹھونس لیا، کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال لی کہ ہم اللہ کا کلام نہ سن سکیں، وہ مجبور ہوئے ہدایت پر آنے کے لیے۔ اللہ کا قرآن سن کر وہ مجبور ہوئے، وہ ہدایت پر آئے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو بدلا۔ جب دل بدلے اور دلوں کے اندر قرآن اترا تو اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدلا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے اور ایسی کشش رکھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے دل کو منور کر دیتی ہے اور سننے والے کے دل کو بھی منور کر دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت انسان کے دلوں کو کھینچتی ہے۔ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن کریم سنوں، دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی اور اس کے اندر یوں فرمایا، قرآن کی تلاوت کا اثر بتایا کہ قرآن کی تلاوت کے اثر سے، قرآن کی تلاوت سے ایمان والوں پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک صفت یہ بتائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ہیبت کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے اور علو شان کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، ان کا نور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ کہ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اثر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ مادی چیزوں کا صرف اختیار کرنا ہے، مادی اسباب کا صرف اختیار کرنا ہے، یقین نہیں، توکل نہیں، کہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے مادی اسباب اختیار کرو، پھر اس کا نتیجہ اللہ کو سونپ دو۔ اس کا نام ہے توکل، کہ ہمارے ہاتھوں میں صرف محنت اور کوشش، اس پر نتیجے مرتب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ ہم اپنے مادی اسباب میں اور مادی چیزوں میں اتنے نہ بھولے، اتنے نہ ملے کہ سب کچھ انہی کو سمجھ بیٹھے اور اللہ کی ذات سے اعتماد اٹھ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا یہ ایمان والے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پر۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں؟ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے ساری چیزوں کی رعایت کر کے نماز پڑھنا، آداب، سنن، مستحبات، کہ ان چھوٹی موٹی ہر چیز کا لحاظ کر کے نماز پڑھنے کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ تو اس لیے ایمان والے کی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے مال، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات ساری بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی ایمان والے ہیں، جس کے اندر یہ اس طرح کی صفات ہوں گی کہ یہ ہے حقیقی ایمان والے۔ کہ ایک تو زبان کا ایمان ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں، اور ایک حقیقی ایمان ہے۔ تو ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے کہ کیا آپ ایمان والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایمان کی تو دو قسم ہیں۔ ایک تو ایمان وہ ہے، اگر آپ کون سا ایمان جو ہے، کون سے ایمان کا سوال کر رہے ہو، ایک تو وہ ہے کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لیا ہے، رسولوں پر، کتابوں پر، جنت جہنم سب پر، یہ ایمان تو ہے میرا، اس اعتبار سے تو میں مومن ہوں۔ اور دوسرا ایمان جس کو اللہ نے قرآن پاک میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے کہ ان میں بیان فرمایا ہے کہ یہ یہاں تک میری پہنچ نہیں ہو سکتی، یہ مشکل ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اصل ایمان وہی جو حقیقی ایمان، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ نے صفات بیان کی اور یوں کہا یہی حقیقی ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد میں انعام بتایا ان کے لیے کیا ہے، تو 3 انعام کا وعدہ کیا ہے۔ کتنے کا؟ 3۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پہلا انعام ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، مقامات ہیں۔ اور دوسرا انعام مغفرت، اللہ کی طرف سے ان کی مغفرت ہے، اللہ ان کے گناہ کو بخش دے گا، اللہ نے معاف کر دے گا۔ اور تیسرا انعام ہے اللہ کے ہاں سے ان کو روزی ملے گی۔
ورزق کریم، بہترین روزی، صاف ستھری روزی ان کو دی جائے گی. کن کو؟ حقیقی ایمان والوں کو. حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ کہ اللہ کے ذکر سے جن کے دل ڈر جائے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جن کی ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرے اور نماز قائم کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے. یہ ہے حقیقی ایمان والے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا فائدہ اللہ نے یہاں یوں بتایا کہ قرآن کی تلاوت سے ان کے اندر، ان کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ایمان بنے گا، بڑھے گا. جب یہ اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب ان کے سامنے ہوگا، جب اللہ کا فرمان، اللہ کی باتیں ان کے سامنے ہوگی، اور یہ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے فرمان کو اور اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے، تو پھر اس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر اور یقین کے اندر اور توکل کے اندر اور اعتماد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے. تو ایک تو یہ ہے ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور ایک سمجھ کر پڑھیں. دونوں طرح سے برکتیں ہیں. گھر کے اندر تلاوت کی جا رہی، ہمارے گھروں کے بچے پڑھ رہے، ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. دیکھو ان کے گھروں کا کیا حال، کس طریقے سے اللہ کی طرف سے ان کے گھروں میں برکتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ارے جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہ گھر تو اس طریقے سے چمکتا ہے آسمان والوں کے ہاں کہ جس طریقے سے زمین والے آسمانوں پر ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاں اور آسمان والوں کے ہاں وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جن گھروں کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو قرآن کریم برکتوں کا خزانہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی کا ارشاد، قرآن سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کو سکھاؤ. قرآن کو سیکھنا بھی ہے، قرآن کو سکھانا بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے. پہلی بات کہ ہم قرآن کو سیکھتے نہیں. دوسری بات، جنہوں نے قرآن کو سیکھا ہوا ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن کو سیکھنا ہے اور قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، صحیح سیکھنا ہے. کہ جن کے قرآن کے پڑھنے میں غلطیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنے قرآن کریم کو صحیح کریں. یہ برکتیں قرآن کے صحیح پڑھنے پر ہے، غلط پڑھنے پر نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اجر قرآن کے صحیح پڑھنے پر ہے، غلط پڑھنے پر نہیں. قرآن کریم کو غلط پڑھنے سے قرآن کا مفہوم بدل جاتا ہے. نماز کے اندر ہم قرآن غلط پڑھ دیں اور جس کی ایسا غلط پڑھ دیں کہ جس پڑھنے کی وجہ سے مفہوم بدل جائے تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ایک قرآن کو پڑھنا ہے اور ایک صحیح پڑھنا ہے. قرآن کو پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے. گھروں میں قرآن کریم کو سجا کے نہیں رکھنا. مسجد میں قرآن کریم رکھ دیے، رکھے ہوئے ہیں اور کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں.
تو اس لیے کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ دولت ہے، اللہ نے جن کو دولت دی ہے، جنہوں نے قرآن کو سیکھ رکھا ہے، وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرے۔ جن کا قرآن صحیح نہیں وہ صحیح کرنے کی فکر کرے، اور جو لوگ قرآن پڑھے نہیں وہ قرآن کو سیکھنے کی فکر کرے۔ آدمی کہے کہ جی میں تو بوڑھا ہو گیا، میری عمر تو بڑی ہو گئی، میں کیسے کہ نہیں، کوشش کر، اور قرآن کریم کی کوشش کرتے کرتے مر گئے تو حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا جب حشر ہوگا تو قرآن کریم سیکھنے والوں کے ساتھ ہوگا، اور اس کو قرآن کریم کے سیکھنے والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ایک آدمی کی کوشش، وہ چلتا رہا، محنت کرتا رہا، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکا، اس کا ذہن اور اس کا دماغ کام نہیں کیا، لیکن وہ کوشش میں لگا رہا، اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی اور وہ قرآن کریم نہیں سیکھ سکا، تو اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ انسانوں کی نیتوں پر ہے۔ تو نیت کیا تھی؟ اس نیت پر اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ ایک آدمی کے عالم بننے کی نیت، ایک آدمی کے حافظ قرآن بننے کی نیت، اور وہ اس نیت کو لے کر چلتا رہا کہ میں حافظ بن جاؤں یا میں عالم بن جاؤں، لیکن وہ نہیں بن سکا اور اس کی موت آ گئی، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو حافظوں کی صف میں اور اس کو عالموں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے کوئی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، اور اس چیز سے کوئی جو ہے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، کہ نا امیدی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے لگ جائے۔ تو اس لیے بزرگوں، قرآن کریم کو ہمیں پڑھنا ہے، قرآن کریم کو سیکھنا ہے، اور جو لوگ جن کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے دی کہ قرآن کریم کا ترجمہ دے سکے اور قرآن کو تھوڑا موڑا سمجھ سکے اور ترجمے کے ساتھ پڑھ سکے، تو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے اور دیکھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، پتہ تو چلے 30 پاروں کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ایک شخص ہیں حضرت حارث آور رحمت اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں مررت فی المسجد، میں کوفہ کی مسجد سے گزرا، میں کوفہ کی مسجد سے گزرا تو وہاں پڑھنے والوں کا مجمع، طلبہ تھے، وہاں طالب علم تھے، قرآن سیکھنے والے تھے، تو دیکھا اذا الناس یخوضون فی الاحادیث، باتوں کے اندر مشغول ہے، بات کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، فدخلت علی علی، میں نے حضرت علی سے کہا الا تری الناس، کیا آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے یخوضون فی الاحادیث، باتوں میں مشغول ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا لوگ باتوں میں مشغول ہیں؟ کہاں باتوں میں مشغول ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، اور آپ نے فرمایا سنو کہ ایک وقت آئے گا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوگا۔ تو میں نے پوچھا مل مخرج منہا، اس فتنے سے کیسے نکلیں گے، کیا راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام، وہ کلام ہے جس کے اندر بعد والوں کی خبریں ہیں اور موجودہ زمانوں کے
حال کے فیصلے ہیں، اور فیصلہ کن وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کبھی اکتاتے نہیں اور جس کی زبانیں کبھی لرزتی نہیں ہیں، اور جو قرآن کریم وہ کتاب ہے، اس کا کوئی بدل بارا نہیں سکتے ہیں، اور یہ صراط مستقیم ہے کہ جو اس کو سرکش جو بھی اس کو چھوڑے گا اللہ اسے توڑے گا، اور علماء اس سے سیر نہیں ہوتے ہیں، اور فرمایا جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل پالے گا، وہ انصاف پالے گا، اور جو اس کی طرف دعوت دے گا وہ صراط وہ ہدایت پالے گا، اور فرمایا کہ جو اس کے بغیر ہدایت کو تلاش کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ یہ ہے قرآن کریم، یہ اللہ کے قرآن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان کی۔ اس لیے آدمی یہ چاہے کہ میں قرآن کو چھوڑ کر قرآن سے ہٹ کر کامیاب ہو جاؤں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے احکام بیان کیے ہیں قرآن میں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے قرآن میں، حلال اور حرام کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں۔ ارے حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال بتا رہے ہو، حرام ہے وہ چیزیں جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو۔ اب آدمی کہے کہ بھئی یہ تو کہاں سے حرام لے کر آ گئے، کہ نہیں، قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے جو ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے قیامت کی صبح تک وہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ کوئی حرام کو حلال نہیں بنا سکتا اور کوئی حلال کو حرام نہیں بنا سکتا ہے۔ قرآن کا ایک حکم بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن تمہیں بتائے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے یا اس کو ہم سنیں گے یا ہم اس کو سیکھیں گے تو پڑھنے والے کو بھی اجر، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہی، ایک حرف پر، ایک حرف کتنا ہوتا ہے؟ الف ایک حرف پر، اس ایک حرف پر الف لام میم، الف لام میم 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں پڑھنے والے کو اور سننے والے کو ایک حرف پر ایک نیکی مل رہی۔ تو نفع سے نہ تو پڑھنے والا خالی ہے نہ سننے والا خالی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے، اچھی طریقے سے سیکھیں گے، قرآن پاک کو صحیح کریں گے، دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس طریقے سے سمجھیں گے کہ ہم سنیں گے کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہمیں انتظام کرنا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایسا پڑھا لکھا ہو جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنا دے تو ہم اس سے ترجمے کے ساتھ سنیں گے۔ ہمیں جو ہے ایسا کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ارے پچھلے لوگوں کی زندگیاں بدلی تو وہ تو سمجھنے والے تھے، وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بدلی، حضرت عمر کہاں جا رہے تھے کہ نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، لیکن کیا لے کر آ رہے ہیں؟ ہدایت لے کر آ رہے ہیں۔ بہن کے پاس پہنچے، بہن کے گھر پر، وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ پہلے بہن کو پیٹا ہے، کیا کر رہے ہو، بددین ہو گئے ہو۔ بعد میں جب ٹھنڈے ہوئے تو بتلاؤ کیا پڑھ رہے تھے، تو کہا پہلے غسل کرو، غسل کیا، قرآن دیا، تو کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس آیت پر پہنچے ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت۔ یہ آیت سمجھے ہیں تب ان کی زندگیاں بدل گئی۔
اس لیے بزرگوں ہر مسجد والا بھی اس کا انتظام کرے کہ امام صاحب ایک وقت ایسا اس میں طے کرے کہ جس کے اندر ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ عمل